نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اگر مہربانی ہو گئی تو آدھا گھنٹہ، ورنہ 15 منٹ میں ختم کرنا ہے. اس لیے اب آپ کی مرضی، 15 منٹ ادھر ادھر دیکھ کے گزارے یا میری طرف دیکھ کے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. برادران ملت اسلامیہ وعزیزان گرامی قدر و خواتین اسلام، قرآن مجید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کی، جس میں اللہ نے فرمایا قل، محبوب آپ فرما دیجیے، لا اسألکم علیہ اجرا. کیا فرما دیجیے اپنے غلاموں سے؟ یہ فرما دیجئے کہ میں اپنی دعوت و تبلیغ پر، یعنی جو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم محنتیں کی ہیں، اور یہ انسانیت جہنم کے دروازے تک پہنچ چکی تھی، آپ نے انہیں جنت کا راستہ دکھایا، اور آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، بڑی بڑی اذیتیں آپ پر آئیں، مصیبتیں آئیں دعوت و تبلیغ کی راہ میں. تو آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ میں اس پر جو میں نے محنت کی ہے نا، اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا. ہاں اگر تمہیں کچھ دینا ہی ہے کہ نبی کا بڑا احسان ہے، حضور کا بڑا احسان ہے کہ یہ کلمہ ہم تک پہنچا، دین ہم تک پہنچا، ہم نہ جانے کہاں ہوتے اگر حضور نہ ہوتے. اگر یہ احسان مانتے ہو تو میں مانگتا تو تم سے کچھ نہیں ہوں، اس لیے کہ میں تو خود دنیا کو دینے کے لیے آیا ہوں، میں تم سے مانگتا تو نہیں کچھ. لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں کچھ دینا ہی ہے اس کے بدلے میں دعوت و تبلیغ جو میں تم پر پہنچا رہا ہوں، تو ایسا کرو میری آل اولاد سے محبت کرو. اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو میرے قرابت دار ہیں، نبی کے قرابت دار ہیں، نبی کے رشتہ دار ہیں، نبی کے گھر والے ہیں، ان سے محبت کرو. یہی اس کا اجر سمجھ کے دے دینا. یہ اس کی آیت کا مفہوم تھا.
اب نبی کے قرابت دعوے میں تو ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن ہم نے اہل بیت کی بات کرنی ہے۔ اہل بیت میں بلا شبہ افضلیت کے ساتھ اہل بیت میں حضرت فاطمہ الزہرا شامل ہیں، حضرت مولائے کائنات شامل ہیں، اور امام حسن و حسین شامل ہیں اہل بیت میں، نبی کے گھر والوں میں۔ اور جہاں تک سیدہ فاطمہ الزہرا کا سوال ہے، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں، ابھی میں صرف سیدہ کی فضیلت پر آؤں تو بہت سارے گھنٹے ناکافی تھی، مولا علی کی بارگاہ میں بھی آنا، لیکن آج تھوڑا میرا موضوع الگ طرف جانے کی کوشش میں کروں گا، اپنے موضوع کو لے جانے کی۔ اللہ کرے جو میں نے کل میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر سکوں، وقت تو کم ہے، ٹھیک ہے کوشش کریں گے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں 4 عورتیں، 4 خواتین ایسی ہوئی ہیں جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ پہلی جو 4 خواتین ہیں ان میں پہلی جناب مریم جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، اللہ نے چن لیا ہے، جس کے بارے میں فرما وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، یہ قرآن مجید ہے۔ جناب مریم کو اللہ نے خصوصیت کے ساتھ چنا ان 4 عورتوں میں۔ اور دوسرا فرعون کی بیوی جناب آسیہ، فرعون اور اس کی بیوی جناب آسیہ، ذرا دیکھیں کہاں فرعون کہاں جناب آسیہ۔ یہ میں سمجھتا ہوں جناب موسیٰ کی پرورش کے طفیل میں ایمان نصیب ہوا، جناب آسیہ کو جناب موسیٰ کی پرورش کے صدقے میں ایمان ملا، اور ایسا ملا کہ اللہ نے 4 بڑی بڑی عورتوں نے ان کو چن لیا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر ہیں جناب آسیہ، پہلے نمبر پر ہیں حضرت مریم، اور پھر تیسرے نمبر پر ہے جناب آمنہ۔ جی بات آئی سمجھ میں؟ اور پھر چوتھے نمبر پر ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ نے چن لیا۔ یعنی حضرت سیدہ کائنات گویا کہ اللہ کا چناؤ ہے، اور اللہ کا جب چناؤ ہے تو اللہ نے پھر ویسا نوازا بھی ہے، ایسے نہیں نواز دیا، بڑی بڑی اذیتوں کے ساتھ آپ کو گزارا گیا ہے، بڑی آزمائش کے ساتھ گزارا گیا ہے، اس لیے کہ جس کا جتنا بڑا حوصلہ ہوتا ہے نا اللہ اسے اتنا بڑا پھر مقام بھی عطا کرتا ہے۔ آپ کی ولادت، سیدہ کی ولادت جو ہے، پیدائش جو ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال قبل ہوئی۔ یعنی جب حضور نے یہ اعلان فرمایا لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس وقت سیدہ کتنے سال کی تھی؟ 5 سال کی تھی۔ اور ظاہر سی بات ہے جب یہ حضور نے اعلان فرمایا تو کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی کانٹے بچھا رہا ہے، بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک مرتبہ تو ایسی تھی کہ بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، اور آپ کے سر مبارک پر جو ہے وہ اونٹ کی گندی اوڑھنی سر پہ لا کے رکھا گیا سجدے میں، اور اتنی وزندار اونٹ کی اوڑھنی ہوتی ہے کہ بندہ اس کو ہلا بھی نہیں سکتا، لیکن حضور سجدے میں اونٹ کی اوڑھنی ہے۔ حضرت سیدہ نے دیکھا کہ ظالموں نے میرے ابا کے سر پر اونٹ کی اوڑھنی رکھی ہے، دوڑتی بھی آئی ننھی سی عمر میں، اس ننھی سی عمر میں اونٹ کی اوڑھنی اٹھا کر پھینکا اور رو رو کر بد دعا دینے لگی۔
اتنی مصیبتوں سے گزارا. پھر شیب ابی طالب نے جب آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا نبی کا ان کے گھر والوں کے ساتھ، تقریباً شیب ابی طالب ایک گھاٹی کا نام ہے، تقریباً 3 سال تک نبی کا اور ان کے گھر والوں کا بائیکاٹ کیا گیا. کتنے سال تک؟ ان 3 سالوں میں ذرا تصور کریں کہ کتنی مشکل سے اسلام ہم تک پہنچا ہے. ان 3 سالوں میں نبی اور نبی کے گھر والوں نے سوکھے پتے کھا کھا کر زندگی گزاری. درخت کے سوکھے پتے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے نا، کیوں بڑی ہم کو آزمائش میں کبھی رکھا ہی نہیں گیا ہے. ذرا سی چیز میں ہم کہتے ہیں نا آزمائش، حقیقت میں اس کو آزمائش نہیں کہتے. میں تو سمجھتا ہوں آزمائش کہنے کے بجائے ہمیں کوئی تکلیف آئے نا تو اس کو آزمائش کہنے کے بجائے یہ کہہ سکتے ہو آپ کہ ہم نے جو گناہ کیا ہے اللہ نے دنیا میں اس کی ہمیں سزا دے دی. آزمائش تو بڑے بڑے لوگوں کی ہوتی، ہم جیسے گنہگاروں کی تھوڑی نہیں. اگر کچھ تکلیف آئے اس کو آزمائش نہیں کہو کہ اللہ نے وہاں کے بدلے نہیں دے دیا، خوش ہو جایا کرو، شکوہ مت کرو. آزمائش تو بڑوں کی ہوتی ہے. پھر آپ کے ساتھ جب یہ واقعہ شیب ابی طالب کا آیا، یہ 3 سال جب قید میں آپ کو آپ کے گھر والوں کو بال بچوں کے ساتھ رکھا گیا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 10 سال کی تھی. کتنی ننھی سی عمر ہے. پھر اس کے بعد تقریباً 3 سال گزر گئے، 13 سال کی ہو گئی. جب 13 سال کی آپ کی عمر مبارک ہو گئی تو حضور مجلس میں بیٹھے تھے، اور کچھ زیادہ سمجھ لیجئے عمر. حضور مجلس میں بیٹھے تھے اور آپ پر ایک وحی کی کیفیت طاری ہوئی. جب وحی حضور پر اترتی تھی نا تھوڑی بدن میں کپکپاہٹ سی آ جاتی تھی. تو وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اور جب اس کیفیت سے باہر آیا تو لوگوں سے پوچھا کیا تمہیں پتا ہے کہ ابھی بھی کون آیا تھا؟ لوگوں نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانے، جو آپ دیکھ سکتے ہم کیا دیکھیں. تو آپ نے فرمایا ابھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے میری بچی فاطمہ کے لیے علی کا رشتہ قبول کر لیا. اللہ کا حکم ہوا کہ حبیب ایسا کریں علی کی شادی فاطمہ سے کر دیں. ابھی یعنی اس سے پتا چلا ہمارے ماں باپ ہمارا رشتہ تلاش کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہمارا رشتہ پسند کرتے ہیں، لیکن نبی کی بیٹی فاطمہ کی وہ شان ہے کہ جن کا رشتہ پسند اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے. اور دوسرے جملے میں کہہ دوں کہ گویا اللہ کے نبی کی بیٹی کا رشتہ وحی الہی ہے. بند کر دو، پاؤز کر دو، پاؤز کرو، توجہ ہے آپ کی. چلیں صاحب، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا کا رشتہ گویا وحی الہی ہے. جب آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم یہ ہے تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا آپ نے کہ لوگوں ابھی جبریل کے آنے سے پہلے جو رشتہ اللہ کی طرف سے آیا تھا کہ فاطمہ کا نکاح ابھی سے کر دو، آپ نے فرمایا جبریل کے آنے سے پہلے عمر بھی میرے پاس آئے تھے، اور عمر فاروق نے جبریل سے پہلے یہ کہا اور مشورہ دیا، اے اللہ کے رسول کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ کی شہزادی کا نکاح ابھی سے ہو جائے. یہ عمر کی شان تھی. یہ ایک موقع کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے مشورہ دیا ہو اور جناب جبریل آیا ہو. بہت سارے مقامات تو قرآن کی آیت اٹھا کر دیکھ لو، ایک دو نہیں، بہت وقت نہیں میں بتاتا کہ پہلے حضرت عمر مشورہ دیتے تھے، بعد میں قرآن کی آیت اترتی تھی. اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کی زبانی لوگوں سے فرمایا، محبوب لوگوں سے یہ فرما دو ان اللہ ینطلق علی لسان عمر. جناب عمر کی شان کیا ہے؟ فرمایا لوگوں سے کہہ دو کہ بے شک عمر کی زبان پر اللہ بولتا ہے. ان اللہ ینطلق علی لسان عمر. یہ کئی بار ایسا ہوا کہ مشورہ دیا ہو اور اس کے بعد آیت اتری ہو. تو اس طرح سے جناب فاطمہ الزہرا کا
نکاح طے ہوا. ابھی میں بچپنے کی بات کروں کہ جوانی کی کہ لڑک پن کی آپ کی سیدہ کی بات کروں؟ اور یہاں یہ تو حضرت فاطمہ کی بات تھی. یہاں کیا حال ہے؟ یہاں حضور نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ ایسی سی بات ہے، میں نے آپ کا نکاح حضرت فاطمہ سے کرنا چاہا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا کہ فاطمہ سے پوچھ لیں آپ، اگر وہ راضی ہے تو ہم بھی تیار ہیں. تو یہ سنت بنانے کے لیے کہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹی سے پہلے پوچھ لے کہ فلاں سے شادی کرنے والا ہوں، کیا آپ کو قبول منظور ہے؟ یہ سنت بنانے کے لیے، تاکہ کوئی تھوپے نہیں اپنی بچیوں پر کہ نہیں میں تیری جہاں شادی کر رہا ہوں تم کو کرنا ہی کرنا ہے، جی کے کرنا ہے، مر کے کرنا ہے، تم کو کرنا ہی کرنا ہے. حضور جیسی عظیم ذات جن کو ہر آنے والے کل کی کیا پل کی بھی خبر ہے، لیکن باوجود اس کے حضرت فاطمہ سے پوچھ رہے ہیں بیٹی میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تمہارا نکاح علی سے کر دوں. آپ نے اس بات میں مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا، یعنی اجازت ہے. پھر علی سے کہا کہ علی شادی کے اخراجات کے لیے تمہارے پاس کچھ انتظام ہے؟ اب یہاں سے میں اپنی کل والے وعدے کی بات شروع کرتا ہوں. ابھی تو میں نے سیدہ کی شان بیان ہی نہیں کی، حضرت علی کی شان باقی ہی ہے. ابھی آپ نے فرمایا علی تمہارے پاس کچھ شادی کا انتظام کے لیے کچھ اخراجات ہے، پیسے بچے ہیں، کچھ ہے پاس میں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس کل میری اپنی پونجی ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے اور ایک ڈھال ہے. کل جائیداد مولا کائنات کی رہی تھی. میں بار بار یہ لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو اگلے جملے میں یہ آدمی بات میں سمجھ میں آ جائے. کہا یا رسول اللہ میرے پاس کل اثاثہ کل جائیداد یہی ڈھال ہے اور یہی تلوار ہے اور یہی زرہ ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ اسے وسط مدینہ بازار مدینہ میں لے کر کے اور وہاں یہ ساری چیزیں جو تمہاری کل اثاثہ کل جائیداد ہے اس کو بیچو اور شادی کے انتظامات کے لیے پیسے لے کر آؤ. ٹھیک ہے. یہاں رک کر ایک بات کہتا ہوں. بچپن سے لے کر حضرت علی نے کہاں پرورش پائی؟ جی کس نے پرورش کی؟ حضرت علی. حضرت علی کی پرورش حضور کے گھر میں ہوئی ہے. حضور نے حضرت علی کو پالا پوسا جوان کیا. ٹھیک ہے. بہت سارے خرچے بھی کیے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے نا. یہ شادی کا خرچہ علی سے لینے کا کیا مطلب؟ بھئی ایک باپ بن کے آپ نے پرورش کی نا، اتنے سارے پیسے لگائے ہوں گے، خرچہ کیا ہوگا. جب شادی کے خرچے کی بات آئی، شادی میں تیاری کی بات آئی تو کیا کہا؟ علی تمہارے پاس کیا ہے؟ تو یہ آپ نے یہ نہیں فرمایا مولا علی نے کہ یا رسول اللہ بچپن سے تو آپ کرتے ہی چلے آ رہے ہیں، ابھی بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ شادی کی تیاری کا خرچہ خود ہی اٹھا لیں. نہیں فرمایا ہے میرے پاس یہ کیوں فرمایا؟ کیوں علی پر ڈال دیا کہ شادی کی تیاری کا خرچہ تمہاری طرف سے ہونا چاہیے، زندگی گزارنے کے سامان برتنے کے سامان تمہاری طرف سے ہونا چاہیے، مہر کی رقم کی ادائیگی اسی پیسے سے ہونا چاہیے؟ کیوں؟ اس لیے تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چل جائے کہ جہیز نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. جہیز نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. جہیز کہتے کسے ہیں؟ جہیز کہتے ہیں زندگی گزارنے میں جو ساز و سامان استعمال ہوتے ہیں، فریج ہے، کباٹ ہے، واشنگ مشین ہے، دنیا بھر کی این چیزیں ہیں، کولر ہے، جو ساری چیزیں کہہ لیں آپ. آج کے زمانے میں زندگی گزارنے کا یہی تو سامان ہوا نا جو اس زمانے میں. اچھا بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، وہ جو جہیز کے لین دین کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے
جب رخصتی کی نبی کے گھر سے تو نبی نے اپنی طرف سے اپنی بیٹی کو جہیز میں، یہ جملے ان کے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے جو جہیز کو لین دین کو اچھا سمجھتے ہیں، نبی نے ایک تکیہ دیا، ایک پانی کا مشکیزہ دیا، کچھ برتن دیے اور ایک چادر دی، پانی کی پنچایت، گیہوں پیسنے کے لیے، آٹے کے لیے چکی دی۔ تو اس کو یہ لوگ دلیل بناتے ہیں کہ دیکھو نبی نے رخصتی، یعنی لڑکی کے باپ نے، دوسرے جملوں میں کہہ دیں لڑکی کے باپ نے سامان دیا زندگی گزارنے کا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لڑکی کو جتنا سامان دے کر کے یا لڑکی والے سے یہ سارا سامان لینا اور دینا خود حضور کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں اگر حضور کی سنت بیٹیوں کو گھر میں زندگی گزارنے کا سامان دینا ہی ضروری ہوگا، جسے آپ معاشرے میں جہیز کہتے، تو حضور کی بیٹی میں سیدہ رقیہ بھی تو تھی، سیدہ ام کلثوم بھی تو تھی۔ بھی میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ توجہ سے سنیں آپ، سیدہ رقیہ بھی تھی کہ نہیں؟ لیکن کوئی بتائے کہ سیدہ رقیہ کو حضور نے ایک چمچ بھی دیا ہو؟ اگر بیٹی کو دینا اور رخصت کرنا سنت ہی ہوتا تو وہ سنت حضرت رقیہ کے ساتھ حضور نے کیوں نہیں کی؟ پھر رقیہ کے بعد ام کلثوم کا نکاح فرمایا آپ نے، اس وقت ایک چمچ کوئی بتا دے نہیں دیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلے سے ہی صاحب ثروت تھے حضرت عثمان غنی، یا ان کے پہلے جن کا نکاح ہوا حضرت زینب کا سمجھ لیجئے، جن کے نکاح میں گئی تھی وہ پہلے سے آسودہ تھے، دوسرے کے گھر سے تھے، غربت نہیں تھی، خوشحالی تھی، اسی لیے نہیں دیا۔ اور حضرت علی کے ساتھ جب نکاح کیا حضرت فاطمہ کا، تو اس وقت حضرت علی کے مالی پوزیشن اور کنڈیشن اچھی نہیں تھی، تو انسان کا بلکہ مومن کا اخلاقی فرض یہ بنتا ہے کہ ایسی سچویشن میں، ایسے حالات میں اپنی بیٹی کے ساتھ حسن اخلاق کے طور پر دے، یہ سامان دے۔ کیوں؟ کیونکہ علی کی پرورش حضور نے کی تھی، حضور جانتے تھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو زندگی گزارنے کے لیے اخلاقی طور پہ آپ نے دیا، نہ کہ اس بات کے ثبوت کے لیے کہ نہیں میں یہ سب دے رہا ہوں لہٰذا میری امت کے لوگوں تم بھی جہیز دیتے رہنا۔ اور بیٹیوں کو کیوں نہیں دیا آپ نے؟ اخلاقی طور پہ۔ تو لوگ اس کو جو سنت کہتے ہیں نا، تو میں ان سے بات عرض کرتا ہوں کہ اگر اس کو سنت ہی کہتے ہو اور سنت پر عمل کرنے کا اتنا ہی شوق ہے آپ کو کہ جہیز کا لین دین کرنا سنت ہے، تو پوری طریقے سے سنت ادا کرو نا، پوری طریقے سے۔ حضرت علی کی بات آ رہی ہے نا، تو پوری طریقے سے کرو کہ پہلے کسی یتیم کو گود لو، جیسے حضرت علی یتیم تھے نا، پوری طریقے سے سنت ادا کرو۔ خالی وہ پنچکی، وہ گدا، وہ تکیہ، وہ پانی کا مشکیزہ، اس کو کیوں دیتے ہو؟ بھائی جس کے نکاح میں گئی تھی وہ یتیم تھا، جناب ابی طالب کا لڑکا، حضور نے پرورش کی، تو اس میں سنت دیکھو، کسی یتیم کو گود لو، اس کی پرورش کرو، پھر اس کے بعد اس کا نکاح اپنی بیٹی سے کرو جی۔ تو اس میں سنت آپ کو دکھائی دیتی ہے، یہ بھی سنت ادا کر لیا کرو۔ پھر اس کے بعد جو ہے بند ختم تو ہے آپ کی، میری توجہ ختم ہو گئی تھی یار، مزہ نہیں آتا۔ ہم لوگ کیا رٹ کے نہیں آتے نا، ہم لوگ دماغ میں اترتا رہتا، ڈسٹرب ہوتا تو سب ختم ہو جاتا۔ چلیے صاحب، تو اب یہ جہیز جو ہے یہ اصل میں آیا دوسروں کی طرف سے، ہماری قوم کا یہ معاملہ ہی نہیں جہیز، اور جہیز اصل میں عربی لفظ ہے، یہ کس کے ذمہ ہے یہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں، قرآن سے سمجھے اس کو۔ جناب یوسف علیہ السلام کی شان میں جو سورت اتری ہے سورہ یوسف، اس میں ایک آیت ہے فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ،
اب اس کا مفہوم عربی میں کیا ہے؟ فرمایا کہ جب انہوں نے سامان تیار کیا، یعنی جہیز اور جہاز بھی جہازین جو عربی میں کہتے ہیں سورہ فل میں، اس میں یہی مطلب ہے کہ ہاں اس کا مطلب ہوتا سامان تیار کرنا، فلما جہزہم بجہازہم، سامان تیار کرنا، یعنی سامان تیار کرنا زندگی برتنے کے لیے۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ بھائی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جیسے کوئی دولہا نکاح کے وقت قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہتا ہے نا، تو قاضی پہلے اس کو سامنے کیا رٹواتا ہے؟ قاضی کہتا ہے کہ کہو میں نے ماں نانو نفقہ و سکنا، 3 جملے کہتا ہے کہ میں نے نانو نفقہ و سکنا اپنے نکاح میں اس لڑکی کو دیا، مطلب روٹی کپڑا اور مکان کے بدلے اس لڑکی کو، کس کے بدلے؟ روٹی کپڑا اور مکان کے بدلے، یعنی ابھی سے اسی وقت سے لے کے روٹی کا خرچہ مجھ پر ہے، کپڑے کا خرچہ مجھ پر ہے، مکان کا خرچہ مجھ پر ہے، ان تینوں کے عوض میں نے تمہاری لڑکی کو قبول کیا۔ تو خرچہ کس کے ذمہ آیا؟ جب نکاح کی قبولیت کے وقت ہم کہتے ہیں تو اس وقت بتی نہیں جلتی ہے، لیکن کیوں؟ کیونکہ ہم کو اپنا نہ خرچہ بچانا، کہا روٹی کے بدلے، تو پھر 500 باراتی کے لیے روٹی کا انتظام لڑکی والوں سے کیوں کراتے ہو؟ روٹی کے بدلے نا، جب لڑکی کی روٹی کا ذمہ لیا ہے تو پھر باراتیوں کو یہ کہاں سے واجب ہو گیا؟ 500 باراتی، یہ ظلم نہیں ہے؟ ہمیں یار سیدھی سی بات ہے کہ یہاں تو معاشرے میں یہ چل پڑا ہے کہ ایک لسٹ دی جاتی ہے، ایک لسٹ دی جاتی ہے کہ اس میں لڑکے کے گھر والے کی پھوپھی ہے، اس کا اتنا جوڑا، لڑکے کے گھر والے کی 2 چاچا ہیں، اس کا اتنا کپڑا، چاچا کے 4 بچے ہیں، پھوپھی کے 4 بچے ہیں، اور اس کے بعد تایا ہے، یعنی ایک دن کے ننھے منھے بچے سے لے کر کے 90 سال کے بڈھے لوگوں کا خرچہ بھی، شادی میں کپڑے جو سلائے جاتے ہیں وہ لڑکی کے گھر والوں کے ذمہ ڈالتے کہ نہیں ڈالتے؟ بھائی ایک کہتے نا، بھائی لسٹ میں لکھا رہتا ہے کہ ایک خالہ ہے، 2 ماموں ہے، 4 تایا ہے، 5 پھوپھی ہے، اور 1 اماں ہے اور 2 ابا ہے۔ نہیں ان کا بس چلے، اگر ان بھکاریوں کا جو جہیز کے بھکاری ہیں ان کا بس چلے نا کہ کچھ اور مل جائے گا تو 1 اماں کے ساتھ 2 ابا بھی لگا دے، کہ 2 ابا بھی ہیں، ان کے 2 جوڑے لگیں گے، 4 جوڑے۔ میں کہتا ہوں کہ جب اتنا ہی آپ کو لڑکی والوں سے لینے کا شوق ہے تو آپ ایک کام کرو، کفن کا بھی پیسہ لے لو، کفن دفن میں بھی خرچہ ہوتا ہے کہ نہیں، اس کا بھی پیسہ لے لو تاکہ مصیبت ٹل جائے۔ لوگوں سے پوچھا جاتا بھئی آپ اتنا جہیز کیوں لیتے ہو؟ کہتے بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو بہت پڑھایا لکھایا ہے، ڈاکٹر بنایا ہے، انجینئر بنایا ہے، بیسٹر۔ ارے بھائی میں کہتا ہوں ہم اپنے بچوں کو کتنا بھی پڑھا لکھا لے، مولا علی سے تو بڑھ کر کوئی نہیں سکتا نا۔ ہے کوئی جو علی سے بڑھ کر پڑھا لکھا ہو؟ بڑھ کر کیا مولا کائنات کے برابر بھی کوئی پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا۔ اتنا پڑھا لکھا میرا علی ہے جو زبان نبوت بول اٹھی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، میرا علم شہر کا دروازہ ہے۔ اور تم کہتے ہو میں نے اپنے بچے کو پڑھایا لکھایا نا، تو پڑھا لکھائی میں جو خرچہ ہوا ہے نا وہ اپنے داماد کو تم دو گے۔ مولا علی سے کوئی بڑھ کے پڑھا لکھا تھا کیا؟ اور جن سے نکاح ہو رہا ہے وہ کون؟ وہ شہزادی کونین ہیں، وہ خاتون جنت ہیں، جنتی عورتوں کی اتنا بہترین نکاح، کوئی اس نکاح کا کوئی دوسرا لے آئے سالی بتائے مجھے۔ میں جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تمہیں بڑا فخر ہے کہ ہم اپنے اتنے بڑے گھر کے ہیں، ہم نے اتنا پڑھایا لکھایا اس لیے خرچہ مانگ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں نبی کی بیٹی سے بڑھ کر کسی کو فضیلت کیا حاصل ہوگی؟ جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ شہزادی مصطفیٰ ہے، اور جو نکاح کر رہا ہے وہ تمام ولیوں کا آقا ہے مولا علی، اور جو نکاح پڑھا رہا ہے وہ دونوں عالم کا تاجدار ہے۔
جی صاحب اتنا بہترین نکاح لاؤ کوئی، آپ خرچے کی بات کرتے ہو. اور یہ بات سمجھ لو، جہاں نکاح ہو رہا ہے، یہ تو سمجھا آپ نے نا کہ کون نکاح پڑھا رہا ہے، کس سے نکاح ہو رہا ہے، کون نکاح کر رہا ہے. اور جہاں نکاح ہو رہا ہے وہ زمینوں میں بہترین زمین ہے مسجد نبوی، جہاں ایک قدم رکھنے کے 50,000 نے کیے صاحب. اتنی عظیم جگہ نکاح ہو رہا ہے. ہاں لوگ کہتے ہیں نا ہم شادیوں میں جاتے ہیں، جو ابھی تو میں نے بات شروع کی، چلو میں ختم ہی کر دیتا ہوں، تو بچے 2 منٹ خالی سن لیجیے، آپ میں ختم کر دیتا ہوں. اتنے سلو میں تو میں پھٹ ہی جاؤں گا 4 دن میں سلو مائک میں. لوگ کہتے ہیں نا بابا کہ میں فلاں شادی میں گیا تھا، ہاں لڑکا پروفیسر کے گھر کا تھا. لوگ کہتے ہیں یار بڑی شادی میں گیا تھا، لڑکی جو تھی وہ لیکچرار کے گھر کی تھی. لوگ کہتے ہیں یار بڑی شادی تھی، لڑکا نیتا کے گھر کا تھا اور لڑکی ڈی ایس پی کے گھر کی تھی. لوگ کہتے ہیں یار بڑی شادی تھی، لڑکا پیدا ہوا پروفیسر کے گھر، لڑکی پیدا ہوئی لیکچرار کے گھر. خدا کی عزت کی قسم اس آسمان کے نیچے گواہ آپ کو بنا کر کہتا ہوں، اس شادی کا عالم کیا ہوگا کہ لڑکا پیدا ہوا خدا کے گھر اور لڑکی پیدا ہوئی مصطفیٰ کے گھر. حضرت علی کہاں پیدا ہوئے؟ جی کعبے میں نا، کھل کر کہو یار کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں. اور حضرت فاطمہ ایک اللہ کے گھر پیدا ہوا، ایک حبیب خدا کے گھر پیدا ہوا. ایک خدا کے گھر پیدا ہوا، دوسرا حبیب خدا کے گھر پیدا ہوئی. جب حضرت مولا علی مشکل کشا کی ولادت کعبے میں ہوئی نا، تو میری سمجھ میں نہیں آئی بات کہ اتنے لوگوں میں علی ہی کیوں کعبے میں پیدا ہوئے. آخری جملہ، اتنے لوگوں میں علی ہی کیوں کعبے میں پیدا ہوئے؟ سال گزر گئے، سالوں گزر گئے. وہ تو جب حضرت فاطمہ سے نکاح ہوا نا، تب بات آئی سمجھ میں کہ خدا نے بھی یہی چاہا کہ دلہن میرے گھر کا ہو تو دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہو. جی صاحب دلہا پیدا ہوا خدا کے گھر اور دلہن پیدا ہوئی مصطفیٰ کے گھر. تو مجھے بتاؤ اتنا عظیم نکاح، اتنے عظیم لوگ، اور جہیز کے نام پہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہاں جہیز کے نام پہ لاکھوں لڑکیاں موت کے گھاٹ اتار دی جا رہی جہیز کے نام پر. بتاؤ میں کتنی رپورٹیں آپ کو پیش کروں. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کچھ ایسے بچے ہیں نوجوان جو کہتے ہیں ہم یہ گناہ میں شامل نہیں ہوں گے. ایک حدیث سنا کر گزرتا ہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ جو کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے، مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، سن لو نوجوان اور جتنے بزرگ بیٹھے، جو کوئی سوال کرتا ہے نا، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے بدن پر گوشت کا ایک لتڑا بھی نہیں ہوگا. نوجوان کہتے بھی کہ نہیں ہم نہیں لیں گے، لیکن ہمارے گھر کے بڈھے خوشر لوگ وہ کہتے نہیں لینا پڑے گا، نہیں تو لوگ کہیں گے کہ بچے میں عیب ہے. اور اتنا بڑا عیب جو قیامت میں ہوگا وہ گوشت بدن پر نظر نہیں آئے گا. لوگ کہہ دیں گے دیکھو یہ بھیکاری تھا، مانگ کر کے شادی کیا اس نے. وہ عیب نظر نہیں آئے گا آپ کو دنیا کے سامنے جو کھلے گا. تو کچھ بڈھے خوشر ہوتے جو کہتے نہیں لینا ہی پڑے گا. جی بات آئی، بات سمجھ میں چلے ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.